بغداد کے پرانے شہر کے ایک چوراہے میں ایک منڈی لگتی تھی جہاں ہر جمعے کو سینکڑوں لوگ تازہ گوشت خریدنے کے لیے آتے۔ اسی منڈی میں ایک کنارے پر 3 کسائیوں کی ملی جلی دکان تھی۔ رؤف، سلیمان اور حارث تینوں بھائی تھے اور تینوں اپنے اندر ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ رؤف سب سے بڑا تھا، تیز زبان، سلیمان بیچ والا، ہر وقت دور و دام میں مشغول، حارث ان سب سے چھوٹا جو بس اپنے بڑے بھائیوں کا کہا مانتا تھا۔ تینوں کی دکان پر ہر وقت بھیڑ ہوتی، لیکن ان کی مشہوری ایمانداری کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ زیادہ گوشت کے ساتھ ہڈی ملا دیتے تھے، ترازو میں چالاکی کرتے اور کسی کو شک ہوتا تو ایسی بات بناتے کہ سمجھدار بھی گم ہو جائے۔ ایک دن صبح جب بازار کھل ہی رہا تھا، سلیمان نے حارث سے کہا، آج کچھ نیا لا کر بیچو، لوگ پرانی بکریوں سے بور ہو گئے ہیں۔ رؤف نے ہنس کر کہا، بس دیکھ لینا، آج ہم ایسی بکری لائیں گے کہ پورا شہر ہماری دکان پر رکے گا۔ اور پھر حارث ایک موڑ پر سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک عجیب بکری پر پڑی، چھوٹی سی، چمکدار آنکھوں والی، لیکن پوری طرح خاموش، نہ کوئی آواز، نہ کوئی چلانا، نہ بھاگنا، وہ بس ایک کونے میں بندھی ہوئی تھی جیسے کسی انتظار میں ہو۔ حارث اس کے پاس گیا اور مالک سے پوچھا، یہ کس کی بکری ہے؟ عورت نے کہا، یہ بکری میری بیٹی کی تھی، لیکن میری بیٹی کچھ مہینے پہلے گزر چکی ہے۔ یہ تب سے کچھ بولتی نہیں، کھاتی نہیں، چلتی نہیں، لیکن کچھ کہتی بھی نہیں۔ چاہو تو لے جاؤ، میں بیچنا نہیں چاہتی مگر اب سنبھال نہیں پا رہی۔ حارث نے بنا زیادہ سوچے اس بکری کو لے لیا اور لے جا کر دکان کے پیچھے باندھ دیا۔ اس دن تینوں بھائی اس بکری کا تماشا بنانا چاہتے تھے، اسے سجانا، لوگوں کے سامنے لانا اور مہنگا دام پانا چاہتے تھے، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس خاموش بکری کے اندر ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو کسی کا دل پلٹ سکتی ہے۔ صبح کی دھوپ منڈی کے اوپر پوری طرح پھیل چکی تھی۔ رؤف نے دکان کے آگے نیا رنگین کپڑا ٹانگا، سلیمان نے ترازو چمکایا اور حارث نے اس خاموش بکری کو لے کر ایک رسی سے کھینچتے ہوئے دکان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ لوگ اکٹھا ہونے لگے جیسے بکری کبھی دیکھی ہی نہیں۔ ایک بوڑھے نے کہا، بالکل شانت، نہ میم نہ چیخ، نہ کوئی بھاگنے کی کوشش۔ ایک اور آدمی نے کہا حیرانگی سے، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بکری کی آنکھیں اب بھی ویسی ہی تھیں، گہری شال اور درد سے بھری ہوئی۔ وہ سب دیکھ رہی تھی مگر کچھ کہہ نہیں رہی تھی، بنا بولے اس کی موجودگی لوگوں کے دلوں تک اتر رہی تھی۔ سلیمان نے دام لگانا شروع کیا، یہ بکری عام نہیں ہے، یہ طبیعت سے شانت ہے، نرمی سے پلی ہے اور گوشت میں بھی نرم ہوگی۔ 50 دن کی ہے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، جو چاہے لے جائے مگر سستی نہیں ملے گی، رؤف نے مذاق میں کہا۔ اور اگر اسے جبر کرتے وقت بھی کچھ نہ بولا تو انعام ہم سے لے جانا۔ لوگ ہنسنے لگے لیکن بکری بس چپ رہی۔ اسی وقت ایک فقیر وہاں سے گزرا، سفید پرانے کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی۔ اس نے بکری کو دیکھا، کچھ دیر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر تینوں بھائیوں سے کہا، اس بکری کو مت کاٹو، یہ بے زبان ہے لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی درد چھپا ہے۔ اس نے غصے سے کہا، فقیر تو اپنا راستہ پکڑ، ہم نے پیسے لگائے ہیں، اب ہم گوشت نکالیں گے۔ اور بس فقیر مسکرایا۔ اکثر جو سب سے خاموش ہوتا ہے اسی کی چیخ سب سے اونچی ہوتی ہے۔ سوچ لو، جب یہ بکری بولے گی تو شاید تم سن نہ سکو۔ وہ چلا گیا لیکن اس کے الفاظ تینوں بھائیوں کے کانوں میں اٹک گئے۔ رات کو دکان بند کرنے کے بعد جب بکری کو پیچھے باندھا گیا تو پہلی بار حارث نے اسے سہلایا۔ بکری نے کوئی حرکت نہیں کی لیکن اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں جیسے اس میں کوئی سیلاب دبا ہو جسے وہ خود بھی باہر نہیں لانا چاہتی تھی۔ حارث دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ رؤف نے دیکھا تو ہنس کر کہا، اب تجھے بکریوں سے ہمدردی ہونے لگی؟ حارث نے دھیرے سے جواب دیا، معلوم نہیں کیوں مگر اس بکری کو دیکھ کر دل بھاری ہو جاتا ہے۔ سلیمان نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، صبح تک بیچ دیں گے اسے، پھر اگلی لے آئیں گے۔ مگر کسے پتا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی ایک ایسی بات سامنے آنے والی ہے جو تینوں بھائیوں کی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ اگلی صبح جب حارث سب سے پہلے دکان پر پہنچا تو دیکھا کہ بکری ویسے ہی ایک کونے میں بیٹھی ہے، نہ کھا رہی ہے نہ بلک رہی ہے، بس اتنا دور کہیں دیکھ رہی ہے جیسے کسی کا انتظار ہو۔ حارث نے چپ چاپ
اس کے سامنے پانی رکھا۔ بکری نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کوئی حرکت نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کچھ کہہ رہی ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ اسی وقت بازار میں ہلچل مچ گئی۔ ایک عورت اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بھیڑ سے گزرتی ہوئی دکان کے پاس آئی اور بولی، بیٹا مشکل سے 10 سال کا ہو گیا ہے، آنکھیں لال، چہرے پر بے چین۔ چاچا کیا یہ بکری یہاں؟ بچے نے حارث سے سیدھا سوال کیا۔ حارث چونکا۔ کون بکری؟ بچے نے کانپتی ہوئی آواز سے اس خاموش بکری کی طرف اشارہ کیا کہ میری بہن کی بکری ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں مگر یہ بکری اس کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی۔ جب وہ بیمار تھی تو یہی اس کے پاس لیٹتی تھی، جب وہ دنیا سے گئی تب سے یہ نہ بولی ہے نہ ہلی ہے۔ امی نے مجبوری میں اسے دے دیا تھا مگر اب ہمیں یہ چاہیے، ہم اسے کسی اور کے ہاتھ سے مرتے نہیں دیکھ سکتے۔ بچے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور سلیمان اب تک دکان پر آ چکے تھے۔ سلیمان نے جھلجھلا کر کہا، بیٹا آپ کی نہیں ہماری ہے، ہم نے پیسے دیے ہیں بیٹا، اب پیچھے ہٹنا مشکل ہے۔ بچے کی ماں نے پاس آ کر کہا، ہم اسے زیادہ پیسے دیں گے مگر یہ بکری ہمیں دے دیجیے، یہ اب جانور نہیں ہماری بیٹی کی یاد بن چکی ہے۔ حارث چپ تھا، اس کا دل ڈول رہا تھا۔ اس نے رؤف اور سلیمان کی طرف دیکھا جن کے چہروں پر اب بھی حیرانگی تھی مگر بکری کی آنکھیں اب انہیں بھی دیکھ رہی تھی، بالکل سیدھی، بالکل بے آواز، لیکن اتنی گہرائی سے کہ کچھ پل کے لیے ہر آواز تھم گئی۔ رؤف نے تلخی سے کہا، ہم سوچیں گے، ابھی دکان کھولنی ہے۔ بچہ وہیں کھڑا رہا، نظروں میں امید لیے۔ بکری اب دھیرے سے کھڑی ہوئی، بنا کچھ بولے بچے کے پاس آئی اور اپنے سر کو اس کی چھاتی سے ہلکے سے ٹکایا۔ وہ پہلی حرکت تھی جو 3 دن میں کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ بچہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بکری اپنے چپ مگر اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی تیر رہی تھی، جیسے کسی ٹوٹے رشتے نے اپنے آپ کو پھر سے جوڑ لیا ہو۔ حارث اب جو چپ نہیں رہ سکا، رؤف بھائی، سلیمان بھائی، میں اس بکری کو واپس کر رہا ہوں، چاہو تو میری مزدوری کاٹ لو مگر میں اس جانور کو نہیں مار سکتا۔ غصے میں پلٹا مگر تب بھی سلیمان نے اس کا کاندھا پکڑ لیا۔ رہنے دے بھائی، ہم نے بہت گوشت بیچا ہے، آج شاید ایک جان چھوڑ کر کچھ اور مل جائے۔ تینوں کھڑے رہے اور ان کے سامنے ایک بے زبان جانور جو پہلی بار بنا کچھ بولے سب کچھ کہہ گیا۔ بکری کو واپس جاتے ہوئے حارث دور دور تک دیکھتا رہا، بچہ اس کی رسی تھامے ہوئے تھا۔ بکری رہی شانت مگر اس کی چال میں اب ایک بھروسہ تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اب اسے کوئی جدا نہیں کرے گا۔ تینوں بھائیوں نے اس دن دکان کھولی تو خاموشی کچھ زیادہ ہی تھی۔ رؤف نے جلدی جلدی دوسرے جانوروں کا حساب لگایا، سلیمان ترازو میں مشغول رہا، حارث پہلی بار اپنے کام سے الگ تھلگ بیٹھا رہا۔ دوپہر کو ایک پرانا گاہک آیا، اس نے سلیمان سے پوچھا، سلیمان وہ بکری نہیں دکھائی دے رہی جو آج صبح یہاں تھی؟ سلیمان نے سر جھکا کر جواب دیا، وہ لوٹ گئی اپنے گھر اور ہمارے دلوں میں کچھ چھوڑ گئی۔ گاہک مسکرایا، کبھی کبھی جو بکتا نہیں وہی سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ وہ چلا گیا مگر اس کی بات لوگوں کے کان میں اٹک گئی۔ شام ہوتے ہی حارث نے دکان کے کونے میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں سے کہا، بھائی ہم نے جو دیکھا وہ صرف ایک بکری نہیں تھی، وہ ایک امتحان تھا ہمارے اندر کی انسانیت کا۔ سلیمان کچھ دیر چپ رہا پھر بولا، میں نے اس بچے کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہیں۔ ہم نے شاید ایک جانور کو لٹایا مگر اس کے ساتھ اپنا انسانی درجہ بھی واپس پایا۔ رؤف اب تک سب سے خاموش تھا، اس کا چہرہ سخت مگر سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر وہ اٹھا، دکان کی پچھلی دیوار پر ٹانگا پرانا چاقو اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھ میں دے کر دیکھتا رہا، یہ وہی چاقو ہے جس سے میں نے سینکڑوں جانور کاٹے ہیں۔ اس سے دھیمی آواز میں کہا، مگر پہلی بار آج احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کبھی مجھے نہیں کاٹا۔ میرے ضمیر کو، میری نظروں کو، میری سوچ کو وہ چاقو لے کر دکان کے باہر گیا اور اسے مٹی میں گاڑ دیا۔ سلیمان اور حارث چونکے، یہ کیا کر رہے ہو؟ حارث نے پوچھا۔ رؤف نے کہا، آج سے ہم کچھ وقت کے لیے دکان بند رکھیں گے، نقصان ہو تو ہو مگر جب تک ہم طے نہ کر لیں کہ ہم گوشت کے ساتھ انسانیت نہیں کاٹ رہے تب تک ہمیں یہ دکان کھولنی نہیں چاہیے۔ سلیمان نے اس کی طرف دیکھا، پھر حارث کی آنکھوں میں جھانکا اور چھپ چاپ سر ہلا دیا۔ شام ہو چکی تھی، بازار میں رونق کم تھی مگر ان تینوں کے دلوں میں جو ہلچل تھی وہ کسی بھی پیڑ سے بڑی نہیں تھی۔ اس دن بغداد کی منڈی میں ایک دکان ایسی بھی تھی جس نے گوشت نہیں بیچا مگر دل ضرور جیتے۔ دکان
3 दिन तक बंद रही। पास से गुजरने वाले ग्राहक, पड़ोसी, दुकानदार और यहाँ तक के मंडी के चौकीदार तक हैरान थे। जो दुकान हमेशा सबसे पहले खुलती थी, आज वहाँ सिर्फ एक चुप। दोस्तों, मैं आपके लिए पैसे कमाने के लिए अलग अलग बात क्यों करते हैं और सोचते ज़्यादा। रऊफ अक्सर दीवार की तरफ देखता रहा जिस पर अब तक ये पुराना कोना बना था जहाँ जानवर बांधे जाते थे। सुलेमान पुराने हिसाबों किताब खोलता लेकिन 2 पन्नों से आगे नहीं बढ़ता। हारिस हर रोज़ किसी न किसी कोने की सफाई करता, जैसे उस दुकान से कुछ धो डालना चाहता हो। वहाँ सालों से जमा था। चौथे दिन रऊफ ने कहा, हम जो करते हैं वो गलत नहीं, मगर हम कैसे करते हैं इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमारा काम ज़रूरी है मगर हमारे तौर तरीके बदलने चाहिए। सुलेमान ने कहा, अगर हम साफ काम करें, तराजू में झूठ ना बोले और जानवरों के साथ जुल्म ना करें तो शायद हमारी दुकान फिर से चले। इसका आगाज़ इस बार बेफिक्री से, शर्मिंदगी के बिना हारिस ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, और शायद दिल से दुआ लेने वालों में हमारा नाम भी आ जाए। रऊफ ने अगले दिन दुकान फिर खोलने का ऐलान किया, मगर इस बार उन्होंने एक नया तख्ता बनवाया। सिर्फ गोश्त नहीं, भरोसा भी तोलते हैं। जब दुकान खुली तो पहला ग्राहक वही बुरा आदमी था जो उस दिन बकरी के बारे में पूछ कर गया था। उसने तख्ता पढ़ा, मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी दुकान अब सिर्फ मंडी में नहीं, दिलों में भी खुल चुकी है। रऊफ ने पहली बार उसके हाथ से पैसे लेते हुए कहा, और इस बार हमने तराजू ठीक नहीं किया बल्कि अपना अंदर भी सीधा किया है। धीरे धीरे मंडी में बात फैलने लगी कि तीनों कसाईयों की दुकान अब भरोसे की दुकान बन चुकी है। लोग बिना मोल भाव किए गोश्त खरीदते और जब कभी कोई जानवर डरता या चीखता तो हारिस उससे पहले प्यार से छूता, फिर काम करता। एक दिन वही छोटा बच्चा फिर से दुकान पर आया। उसके साथ अब एक नई बकरी थी। उसने हारिस को देखा और कहा, चचा, ये बकरी मेरी है, मगर अम्मी ने कहा है कि अगर कभी काम से बाहर जाओ तो उसे तुम्हारे पास छोड़ सकते हो। हारिस ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और वो बकरी उससे यूं लिपटी जैसे पहचानती होगी, यहाँ कोई खतरा नहीं। रऊफ और सुलेमान अब चुपचाप इस मंजर को देख रहे थे और पहली बार महसूस कर रहे थे कि जो दुकान पहले बस धंधा थी अब वह भरोसे का हिस्सा बन गई थी। महीने बीत चुके थे। बगदाद की मंडी अपनी हर जुमे की तरह गुलजार होती थी। वो थी वही दुकान 3 भाइयों की। रऊफ अब पहले जैसे तेज मिजाज नहीं रहा, उसकी आवाज़ में अब हमलाए मीर थे। ग्राहक से पहले खुद नज़र डालता और हारिस अब वो जानवर को काटने से पहले उसके सर पर हाथ फेरता जैसे अलविदा कह रहा हो। लोग कहते थे कि उनके हाथ में अब छुरी है मगर जुबान में दुआ है। एक रोज़ वही फकीर फिर से मंडी से गुजरा जिसने बकरी के दिन तीनों को दुकान के सामने रुक कर उसने तीनों भाइयों को देखा। मुस्कुरा कर बोला, मैंने कहा था ना, जो सबसे खामोश होता है वही सबसे गहरी बात किया जाता है। रऊफ ने आगे बढ़कर पाँव छुए, आपकी बातें हमारी दुकान तो नहीं, हमारा दिल खोल दिया। फकीर ने दुकान की दीवार पर की तरफ देखा जहां अब एक लकड़ी की तख्ती खड़ी थी। हर जानवर अल्लाह की इमानत है, हम सिर्फ उसका जरिया हैं। साफ नीयत, साफ तराजू। उस दिन एक छोटा बच्चा अपनी बकरी को साथ लेकर आया, वही जिसने बकरी वापस ली थी। अब बकरी बड़ी हो चुकी थी मगर जब उसने हारिस को देखा तो दौड़कर उसके पास चली आई। बच्चे ने हंसते हुए कहा, ये आज भी आपको नहीं भूली जैसे आपने उसे नहीं भुलाया। हारिस ने बकरी के सर पर हाथ फेरा और कहा, कभी कभी एक जानवर इंसान को वो सिखा देता है जो इंसान को नहीं सिखा पाता। उसी दिन तीनों भाइयों ने मिलकर एक फैसला लिया, अब हम हर महीने के आखिरी जुमे वो किसी एक गरीब के घर में फरी गोश्त देंगे, उस बकरे की याद में जिसने उन्हें इंसानियत का रास्ता दिखाया। शाम को जब दुकान बंद हो रही थी तो हारिस ने आहिस्ता से एक आखिरी बात कही, हमने बहुत कुछ कमाया, पैसा भी, इज्जत भी, मगर जो हमें एक बेजुबान जानवर से मिला वो किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता। बगदाद की गलियां अब भी वैसी थीं, मंडी अब भी मशहूर, मगर 3 दिन जो कभी सिर्फ नफ़ा देखते थे, नसीम मुजम्मल अब दुआओं के मोल चलने लगे थे। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।